تاریخ میں سعودی عرب غالباً واحد مثال ہے جہاں فائٹنگ فورسز اور دینی قوتیں جو ہیں وہ ایک سمت میں آگے بڑھیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ بلکہ دینی قوتوں کا تو وہاں اس حد تک اثر تھا کہ غالباً شاہ فیصل سے پہلے تک جب سعود کو چینج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے بڑی ریزسٹنس دی، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کو کمزور بھی کیا تاکہ یہ بادشاہت میں پوری طرح ان کا عمل دخل نہ ہو جائے۔ تو وہاں اتنی مضبوط قوتیں ہیں، دینی قوتیں، بادشاہت کی ان کو سرپرستی حاصل ہے، وہاں یہ دینی علوم کیوں اس طرح نہیں پنپ پائے جس طرح کی ہماری خواہش ہے کہ وہ پنپیں، اور جیسے آپ نے حل بتایا ہے کہ یہ پنپیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کی خصوصی مثال کو سامنے رکھیں تو محمد بن عبد الوہاب کی ایک تحریک تھی جو ریہ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھی، اور پھر اس تحریک میں وہاں کے مقامی لوگ شریک ہوئے، اور اس میں بعد مقامی شیوخ بھی شریک ہو گئے۔ پھر شریف حسین کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ صرف اتنا ہی معاملہ نہیں تھا کہ کوئی تحریک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے کام کر رہی تھی، بلکہ بہت سے بین الاقوامی معاملات اس میں زیر بحث آئے، کس طریقے سے ترکی اور عربوں کی کشمکش سے دوسری قوتوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی۔ یہ ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی آل الشیخ میں اور خاندان عبدالعزیز بن سعود میں ایک معاہدہ ہے جس میں کچھ حدود قیود طے ہے۔ تو جو وہ مذہبی عنصر وہاں موجود تھا، اس مذہبی عنصر کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ ریفارمیشن ہوئی اور وہ پیدا ہوا ہے، بلکہ جو مذہبیت ہمارے ہاں ایک خاص طریقے کی موجود تھی وہی موجود رہی، اور جیسے ہی ایک ملوکیت قائم ہو گئی تو بلکہ اس کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ وہاں پر کوئی آواز اٹھائی جا سکتی ہے یا کوئی نئی دنیا پیدا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی میں بڑے وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں، ایک ڈیموکریٹک کلچر کے ساتھ سوسائٹی استوار کیجیے، اس کے بغیر آپ اس طرح کی ریفارمیشن کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جس جگہ ملوکیت قائم ہوگی وہاں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کی حقیقی خدمت جس کو کہتے ہیں، خدمت تو خیر وہی بہت کرتے ہیں، قرآن چھاپ کے تقسیم کرتے ہیں، آپ کے مسجدیں بناتے ہیں، بہت سے سینٹرز قائم کرتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی انقلابی چیز اس کے اندر پیدا کی جائے، اسے گوارا کر لیا جائے، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ملوکیت بنیادی طور پر ایک پولیس اسٹیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کے لحاظ سے اپنا تحفظ بھی کرتی ہے۔ اس لیے مجھ سے بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں اس معاملے میں کہ جی آپ کے خیال میں پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے یا اس کو اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں اس کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونا چاہیے، آخری درجے کی جمہوری ریاست۔ اس کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام ہی کے حق میں نکلے گا۔